بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان لائیو اور میں ہوں آپ کا میزبان ابتسام چودھری. ناظرین, آج میرے کیمرے میں ایک ایسے شخص سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. میرے کیمرے میں انہیں دیکھ سکتے ہیں, یہ نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں, لیکن انہوں نے بہت ہی اعلیٰ مثال قائم کی ہمارے معاشرے میں کہ یہ پچھلے تقریباً 20 سے 25 سال میں اس چوک میں چپس بیچ رہے ہیں. چپس, رول, سموسے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ گونگے ہیں اور انہوں نے پچھلے 20 سال سے محنت مزدوری کر کے اور یہیں پہ چپس بیچ کر اپنے اور اپنے جو گھر والے اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے, محنت مزدوری کی ہے. اس سے یہ اپنے گھر والوں کی اپنے بچوں کی پرورش کی ہے. یہ تو نہیں سن سکتے اور نہ ہی بول سکتے ہیں, لیکن ہم ان کے بیٹے جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہی سے ہی گفتگو کریں گے. انہی سے پوچھیں گے کہ ان کے والد نے کتنی محنت کی اور اس حالت میں ہونے کے باوجود انہوں نے محنت کو ترجیح دی, انہوں نے محنت کی مثال قائم کی. لیکن انہوں نے آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سگنلز میں بھیک مانگنے والے اگر ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں, وہ تقریباً فیک ہیں, لیکن انہوں نے محنت مزدوری کی. ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے آپ تک پیغام پہنچانے کا وہ بھی یہی ہے کہ مانگنے سے محنت میں عظمت ہے, محنت میں ہی آپ کی کامیابی ہے, آپ کی عزت بھی, آپ کی عزت نفس کو بھی ٹھیس نہیں پہنچتا. تو ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے والد نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں, کب آپ کو اس بات کا احساس ہوا اور آپ کتنے بہن بھائی ہو؟ ہم 5 بہن بھائی اور میرے ابو بچپن سے نہیں بول سکتے ہیں. اچھا, آپ کو جب پتہ چلا کہ والد صاحب نہیں بول سکتے تو دکھ ہوا, کچھ تکلیف ہوئی؟ ہاں جی, بہت دکھ ہوا ہے. اچھا, تو اب انہوں نے محنت کی, پچھلے 20-22 سال سے وہ اسی چوک میں موجود ہو کے چپس بیچ رہے ہیں اور انہی سے انہوں نے آپ کا پیٹ پالا ہے, آپ کی پرورش کی ہے. انہوں نے محنت کیا, اب والد کو دیکھ کے کیا موٹیویشن ملتی ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں آپ اسی طرح محنت کرو گے؟ اور کون کون سے آپ کے بہن بھائی پڑھ رہے ہیں اور آپ کس کلاس میں؟ میرے سارے بہن بھائی پڑھ رہے ہیں, میں 8 میں اور میری چھوٹی بہن وہ 7 میں, اور سے چھوٹی 4 میں, اور سے چھوٹا بھائی پریپ میں ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو ادھر گھر اپنا ہے یا رینٹ وغیرہ پہ کرائے پہ رہے؟ رینٹ پہ ہے, ادھر اس سائڈ پہ میاں ٹاور میں ہے. اچھا, میاں ٹاور میں ہے. تو آپ 8 کلاس میں پڑھتے ہو, تو کب صبح اسکول جاتے ہو؟ اسکول کتنے بجے جاتے ہو اور یہاں پہ پھر آ کے والد کے ساتھ کب تک کام کرتے ہو؟ 7:45 بجے آتا ہوں, 1:15 بجے تک آ جاتا ہوں, پھر شام کو 5-6 بجے تک نیچے یہاں پہ ابو کے پاس آ جاتا ہوں. ابو کے پاس آ جاتے ہیں 5-6 بجے تک. تو کیا ارادہ ہے آگے پڑھائی کرنے کا آپ کا, کتنا پڑھنا چاہتے ہو آگے؟ والدین کا, اپنے والد کا, انہوں نے اتنی محنت کے ساتھ آپ کی پرورش کی, آپ کو پڑھا رہے ہیں, کیا بننا چاہتے ہو, کچھ آگے کرنا چاہتے ہیں؟ برا ابھی میٹرک پاس کر کے سوچوں گا. اچھا, پھر سوچنا ہے. چلو اللہ پاک آپ کو اور حوصلہ دے اور خوشیاں دے. آپ محنت کرتے جس طرح آپ کے والد نے مثال قائم کی ہمارے معاشرے میں, اسی طرح محنت کرتے. ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں براہ راست کہ وہ ابھی جو چپس بنا رہے ہیں اور یہ سٹال ہی گونگے بہروں کا آپ کہہ سکتے ہیں. ان کے جو دوست ہیں یہ بھی نہیں, جو ان کی ہیلپ کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, انہوں نے اکٹھے کام کیا تھا, وہ بھی نہیں سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین, ابھی ہمارے ساتھ ان کے جو نیبر ہیں بالکل ہی ان کے اپوزٹ ان کی شاپ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ ان کے جو اونر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے ان کے انٹرسٹنگ فیکٹس جاننے کی کوشش کریں گے. ابھی ان سے ہماری بات ہو رہی تھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے. تو سر ادھر آ جائیے. تو انہوں نے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے سالوں سے یہاں پہ ہیں اور کس طرح محنت کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کتنے سالوں سے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا ان کا واسطہ ہے؟ ویسے تو میں 23-24 سال سے, جب بلڈنگ بنی تھی تو یہ مزدوری کرتا تھا یہاں پہ. یہ جب بلڈنگ بنی تھی تو یہ یہاں پہ مزدوری کرتا تھا. پھر اس کو کوئی لڑائی شڑائی ہوئی تو اس کو چوٹیں کافی لگ گئی نا, تو پھر یہ مزدوری نہیں کر سکتا تھا. پھر ہم نے کہا کہ چلو اس کو چھوٹا موٹا سٹال لگا دیتے ہیں. محنتی تو یہ تھا شروع سے ہی, تو پھر ہم نے اس کو یہاں پہ سٹال لگا کے دیا دکان پہ نا, دکان کے سامنے ہی. اس سے یہ تھا کہ یہ بڑی چیزیں اچھی بناتا, لوگوں کا بڑا اس پر رجحان اچھا ہو گیا. ہر بندہ بتا رہے تھے کہ یہ بہت زیادہ یہاں پہ رش ہوتا ہے, آج بھی لوگ ہیں, تو بڑا اس کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے. یہ میک ڈونلڈ کے فرائز ہو گیا, دوسرے جو برانڈڈ فرائز اس سے اچھے فرائز ہیں. اس کو دیکھنے ہیں, بڑی دنیا دور دور سے آتی ہے اس کے چپس کھانے. اب اس کے مقابلے میں یہاں 4 چپسوں والے تھے, کوئی چپس والا اس کے مقابلے میں نہیں چلا, سارے بھاگ گئے, کیونکہ کوالٹی اس کی اتنی اچھی ہوتی ہے اور بڑی محنت کرتا ہے. یہ آلو دھوتا ہے باقاعدہ, پوری محنت کرتا ہے یہ بچہ. پھر اب پہلے تو یہ اکیلا تھا, اب ماشاءاللہ اس کا بیٹا آ گیا ہے, وہ بیٹا اس کے ساتھ بڑا ساتھ دے رہا ہے. تو اس لیے اللہ کے فضل سے اپنی محنت کی وجہ سے کسی سے مانگتا نہیں ہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں. ہمارا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہوتا ہے ان لوگوں کی کہانی اپنے ناظرین تک پہنچانے کا, کہ لوگوں کو یہ سب کا حاصل ہو, لوگوں کو ایک موٹیویشنل ملے, بلکہ لوگ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ بھی ہیں, ابھی بھی ہیں. کیونکہ اب ہر سگنل پہ آپ کسی بھی اشارے میں جائیں, آپ کہیں پہ بھی گاڑی روک کے کچھ کھانا چاہیں تو آپ سے 10 سے 15 آ کے آپ کی گاڑی کے ساتھ لفٹ جاتے ہیں, وہ مانگتے ہیں. اگر کسی کی انگلی بھی ٹیڑھی ہوگی تو وہ بھی کل کو مانگنا شروع ہو جاتا ہے. تو سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اور معاشرے کو ہمیں ان چیزوں پہ خیال کرنا چاہیے اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو محنت کا ہی درس دینا چاہیے. جی بالکل, یہ بہت بڑی اچھی بات ہے
اگر آپ کسی کو اس طرح وہ کریں گے تو اور لوگوں کو بھی حوصلہ افزائی ہوگی. کم از کم مانگنے سے تو لوگ اس کو دیکھ کے تو بہت لوگوں کا اثر ہوگا کہ نہیں یہ. اور پھر یہ آپ کا میڈیا کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ کم از کم لوگوں تک آپ کی بہت بات پہنچتی ہے. پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کرتا تھا کیونکہ میڈیا اتنا لمیٹڈ ہوتا تھا کہ تصویر ہی نہیں, ٹائم ہی نہیں ملتا تا. اب آپ نے جب سے سوشل میڈیم کیا ہے تو اس سے اس کو زیادہ چلیں سر, بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کا. جی ناظرین, یہ سمنا آباد چوک میں آپ آ کر ان کے مزیدار چپس کھا سکتے ہیں. میں تو چیک کرنے لگا ہوں اور بہت ہی زبردست ٹیسٹ ہے, بہت ہی مزے کی ہیں. آپ یہاں آ کے کھا سکتے ہیں. اور یہ آپ جس طرح میرے کیمرے میں آپ نے دیکھا کہ یہ نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں, لیکن ان کے ہاتھ میں ٹیسٹ بہت زیادہ ہے. محنت میں ہی عظمت ہے بے شک, اور ہمیں یہی سب دینا ہے. یہی ہمارا آج کا لیسن ہے, یہی ہم آپ تک بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ محنت میں ہی عزت ہے. اور محنت کے ساتھ ساتھ اگر محنت مزدوری سے اپنی حلال کی کمائی سے آپ کھا رہے ہیں تو آپ کو ایک تو سکون کی نیند آئے گی, رزق کے حلال سے آپ کو سکون کی نیند ہے, آپ سیٹسفائیڈ ہیں اپنے ضمیر سے اور آپ خوش رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. خدا حافظ.